یہ بات چل رہی تھی کہ میدان محشر میں کل قیامت کے دن جس طرح بہت سے لوگوں کو خاص خاص عذاب دیا جائے گا، اسی طرح بہت سے لوگوں کو بہت سی نیکیوں کی وجہ سے خاص طور پر اعزاز اور اکرام سے بھی نوازا جائے گا۔ انہی میں سے ایک شخص یہ بھی ہے کہ جو خدا کے لیے کسی سے محبت کرتا ہو، اللہ کے لیے کسی سے محبت کرتا ہو، کوئی لالچ نہ ہو، کوئی اس سے دنیاوی فائدہ نہ ہو، کوئی اور کسی قسم کا لالچ نہ ہو، صرف اللہ کے لیے محبت ہو۔ اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری عظمت کی وجہ سے آپس میں محبت کرنے والوں کے لیے نور کے ممبر ہوں گے، اور نبی اور شہید ان پر رشک کرتے ہوں گے، کیونکہ وہ تو بے خوف اور بے غم ہو کر نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے، اور نبی اور شہید دوسروں کی سفارش میں لگے ہوئے ہوں گے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے اگر ہم کسی سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، کسی نیک بندے سے، کسی اللہ والے آدمی سے، صرف اس لیے محبت کرتے ہیں کہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا مقرب ہے، دیندار آدمی ہے۔ اگر کوئی آدمی اس سے صرف اللہ کے لیے محبت کرے گا تو یہ اللہ کے لیے محبت کرنے والے کل قیامت کے دن نور کے ایسے ممبروں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے کہ حضرات انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے کہ کاش ہم بھی ایسے ہی ہوتے۔ فضیلت کی بات ہی ایسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 لوگوں کو اس دن اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں رکھیں گے جبکہ اس کے سائے کے علاوہ اور کسی کا سایہ نہ ہوگا۔ نمبر 1، مسلمانوں کا منصف بادشاہ، منصف انصاف کرنے والا، عدل و انصاف کے ساتھ مسلمانوں کے درمیان فیصلہ کرنے والا۔ نمبر 2، وہ جوان جس نے اللہ کی عبادت میں جوانی گزاری۔ اللہ کو جوانی کی عبادت بہت پسند ہے۔ بڑھاپے میں کیا کہ جب اعضا جواب دے گئے، کمر ٹوٹ گئی، ہمت ٹوٹ گئی، اب کچھ اور تو کر نہیں سکتا تو مسجد میں آ گیا، اب کہاں جائے گا؟ تو یہ عبادت اللہ کو زیادہ پسند نہیں ہے۔ بالمقابل جوانی کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے کہ جوانی میں جذبات ہیں، خواہشات ہیں، ارمان ہیں بہت سارے، اور بہت سارے شیطانی وسوسے بھی ہیں، لیکن انسان ان سب کو مار کر، سب کو دبا کر پھر اللہ کی عبادت کرتا ہے تو یہ کمال کی بات ہے۔ نمبر 3، وہ مرد جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے، جب وہ مسجد سے نکلتا ہے تو جب تک وہ واپس نہ آ جائے اس کا جسم باہر اور دل مسجد کے اندر رہتا ہے۔ یہ آدمی بھی کل قیامت کے دن اللہ کے سائے میں ہوگا، عرش کے سائے میں ہوگا، یہ جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہو، مسجد میں اس کا من لگتا ہو، یہاں بیٹھ کر اس کو اچھا لگتا ہو، اور باہر وہ گھٹن محسوس کرتا ہو، یہ سمجھتا ہو کہ کب اذان ہوگی تو میں مسجد جاؤں گا۔ تو یہ آدمی بھی اللہ کے نزدیک اتنا پیارا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں اس کو رکھیں گے۔ نمبر 4، وہ 2 شخص جنہوں نے آپس میں اللہ کے لیے محبت کی اور اسی محبت کی وجہ سے جمع ہوتے ہیں اور اسی کو دل میں رکھتے ہوئے جدا ہو جاتے ہیں۔ نمبر 5، وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کے آنسو بہہ نکلے۔ تنہائی میں رونا، اللہ کو یاد کرنا۔ نمبر 6، وہ مرد جس کو صاحب حسن اور ذی جاہ عورت نے برے کام کے لیے بلایا اور اس نے اس کو یہ جواب دے دیا کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ کوئی نہیں تھا وہاں، گناہ ہو سکتا تھا اور بڑی آسانی کے ساتھ زنا ہو سکتا تھا، لیکن اس اللہ کے بندے نے اس موقع پر بھی اللہ کا استحضار رکھا، اللہ سے ڈرا وہ، تو اس ڈرنے کی وجہ سے اس نے زنا کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ اسی کے ذیل میں یہ بھی آ جائے گا کہ جب انسان رات کو تنہائی میں ہوتا ہے تو اس وقت بھی اللہ کا استحضار رکھے، کسی غیر محرم سے بات نہ کرے، فون پر یا ایسے ہی واٹس ایپ وغیرہ کے ذریعے یا اور دوسری چیزوں کے ذریعے سے اگر کسی غیر محرم سے تعلق اور رابطہ رکھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں تو اکیلا ہوں، رات کا ماحول ہے، تنہائی ہے، کوئی مجھے دیکھ نہیں رہا ہے، اگر اس وقت بھی آدمی اللہ کا خوف پیدا کر کے یہ کام چھوڑ دیتا ہے تو وہ بھی ایسا شخص ہے کہ جو کل قیامت میں اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ نمبر 7، وہ شخص جس نے ایسے چھپا کر صدقہ دیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہوئی کہ داہنے ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ یہ بھی بڑی اچھی عادت ہے، اور زیادہ اخلاص کی بات ہے کہ آدمی اتنا چھپا کر صدقہ کرے کہ کسی دوسرے آدمی کو تو کیا پتہ چلے کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوئی کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا۔ تو اس لیے عبادتوں کے اندر اللہ کو یہ عمل بڑا پسند ہے۔ ایسے ہی کچھ لوگ وہ ہوں گے جو نور کے تاج والے ہوں گے۔ حضرت معاذ جوہنی رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا، قیامت کے دن اس کے والدین کو ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی اس روشنی سے بھی اچھی ہوگی، جبکہ دنیا کے گھروں میں اس صورت میں ہوتی ہے جس وقت کہ آفتاب تمہارے گھروں میں موجود ہوتا ہے۔ اب تم ہی بتاؤ کہ جب اس کے والدین کا یہ حال ہے تو خود جس نے اس پر عمل کیا ہوگا اس کا کیسا اعزاز ہوگا۔
یہ حافظ قرآن، عامل قرآن اور ایسے ہی حامل قرآن کا اعزاز ہے کہ اگر کوئی آدمی قرآن کریم حفظ کر لیتا ہے اور حفظ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے احکامات پر بھی عمل کرتا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے والدین کا یہ اعزاز فرمائیں گے کہ کل قیامت میں ایسا چمکتا دمکتا تاج ان کو پہنایا جائے گا کہ یہ جو ہمارا دنیا کا سورج ہے، اس کی روشنی بھی اس کے سامنے دھیمی پڑ جائے گی، پھیکی پڑ جائے گی۔ جیسے سورج نکلتا ہے دن میں اور ہم کو لائٹ جلا دیں، بلب جلا دیں، تو اس بلب کی کیا حیثیت؟ بالکل ایسے ہی بے حیثیت یہ سورج ہو جائے گا اس تاج کے سامنے سے جو اللہ تعالیٰ حافظ قرآن، عامل قرآن کے والدین کو پہنائیں گے۔ اور خود حافظ قرآن کا کیا اعزاز ہوگا اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب اس کے والدین کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے، یہ اکرام کا برتاؤ ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کتنا نوازیں گے۔ یہ بھی فضیلت کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں پوری زندگی اپنی رضا اور مرضی کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات اور اس کی نوازشیں ہم پر ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔